السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر سورہ بقرہ میں آپ سب کو خوش آمدید، اہلاً و سہلاً مرحبا۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 282۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ۔ مومنو، جب تم آپس میں کسی میعاد معین کے لیے قرض کا معاملہ کرنے لگو تو اس کو لکھ لیا کرو۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی رہنمائی فرمائی ہے کہ جب وہ آپس میں کسی میعاد معین کے لیے قرض کے معاملات کریں تو انہیں لکھ لیا کریں، تاکہ اسے قرض کا جو دینے کا وقت ہے اور قرض کتنی مقدار میں ہے وہ دونوں کیا ہو جائے، نوٹ کر لیے جائیں، لکھ لیے جائیں، اور اس کے ساتھ ہی گواہ بھی مقرر کر لیے جائیں۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص کر کے پھر سے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے خطاب کیا ہے، ایمان والوں کو کہہ کر پکارا گیا ہے، کیونکہ حکم دراصل کیا ہے، ایک خاص اہم حکم ہے۔ پچھلی آیات میں مسلمانوں کو صدقہ خیرات دینے کی ترغیب دی گئی تھی، اور دوسری طرف سود سے شدت کے ساتھ بچنے کے لیے بھی کہا گیا تھا۔ اب آپ دیکھیے کہ جب انسان سود پر قرض نہیں لے سکتا ہے اور بعض اوقات اس کو صدقہ بھی نہیں لینا پسند ہے تو پھر وہ کیا کرے؟ پھر کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے اس کو؟ قرض لینے کی۔ تو ایسے معاشرے میں جہاں ایک طرف کوئی سود کا لین دین نہیں تھا، کوئی سود کرنا بھی نہیں چاہتا تھا سود پھر چھوڑ دی گئی تھی، سود ختم کر دیا گیا تھا، اور دوسری طرف صدقات لینا نہیں چاہتے تھے لوگ، تو پھر تیسری صورت یہاں پہ نکالی گئی ہے، وہ کیا ہے کہ قرض کی لین دین کی، یا پھر عام روزمرہ کی زندگی کے معاملات میں بھی انسان کو جو لین دین کے معاملات پیش آتے ہیں قرض کے علاوہ پھر خرید فروخت، ان کے بارے میں بھی ہمارا دین بہت اچھی طرح سے ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ اسلام نے ہمیں صرف نماز روزے کی تعلیم ہی نہیں دی، یا صرف چند امور ہی کی تعلیم نہیں دی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں معاملات کو اچھی طرح نبھانے کی بھی تعلیم دی ہے۔ یعنی معاشرتی معاملات میں ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے۔ وہاں مالی معاملات میں باہم کیے گئے معاہدات، کانٹریکٹ میں ہمارا طرز عمل اور طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، یہ بھی ہمیں اس نے سکھایا ہے، اور خاص طور پر وہ چیزیں جن میں حرام حلال کی باتیں ہوں، اور ساتھ ہی جن میں انسانوں کے باہمی تعلقات کے متاثر ہونے کا اندیشہ بھی ہو، خرابی کا اندیشہ بھی ہو، اور وہاں خود صحیح طور پر صحیح بات سجھا دی گئی ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ یہ آیت قرآن پاک کی کیا ہے، سب سے طویل آیت ہے، اور سب سے چھوٹی آیت قرآن کریم کی کون سی ہے؟ سورہ مدثر آیت نمبر 21، ثم نظر، ٹھیک ہے، صرف 6 حرف ہے اس میں۔ تو قرآن پاک وہ آیت جس میں سارے کے سارے حروف تہجی بھی آئے ہیں، تو تھوڑا سا آپ لوگوں کے دماغ میں زور ڈالنے کے لیے، تھوڑا نالج کے لیے بتا سکتے ہیں کہ کون سی وہ آیت ہے، کہ اس میں کون سی قرآن پاک کی وہ آیت ہے جس میں حروف تہجی کے سارے حروف آئے ہیں۔ وہ دراصل سورہ آل عمران کی آیت نمبر 154 ہے، اور سورہ فتح کی آیت نمبر 29 ہے، کہ اس میں سارے کے سارے حروف تہجی آ گئے ہیں، اور ان میں تمام حروف ہجا بھی آ گئے ہیں۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین۔ تو تداینتم بدین، یہ اس کا روٹ ورڈ دراصل کیا ہے؟ دین سے ہے، دا یا نون، اور اس کی میننگ کیا ہے؟ ادھار یا قرض۔ یہاں پر قرض کی بات کی گئی ہے، تداینتم بدین، تم آپس میں معاملہ کرو قرض کا۔ یہاں پر قرض کی بات کی گئی ہے، اسی بنا پر اس آیت کو آیت دین کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں قرض کو دین کہتے ہیں۔
یہاں پر جب قرآن نے سود کو ناجائز قرار دیا اور صدقات کی ترغیب دی گئی، بعض اوقات معاشرے میں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ اب انسان سود نہیں لے گا تو پھر اس کے جرم ہے، کیونکہ بڑا کبیرہ گناہ ہے، اور صدقات اس کو لینا پسند نہیں، تو وہ کیا کرے؟ تو ایسی ضرورت جب پیش آئے تو پھر وہ کیا کرے؟ تو اس کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کرے؟ قرض لے لے۔ تو اس کی جب ضرورت ہوتی ہے نا، ایسی کوئی اچانک سے ضرورت آ گئی، ایمرجنسی آ گئی، یا اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے نا، کیش موجود نہیں ہے، اچانک سے ڈاکٹر نے بتا دیا آپریشن ہوگا، یا کہیں بزنس میں لاسز ہو گیا تو اس کو بہت ساری بڑی سی رقم چاہیے، تو ہر ایک کے پاس اتنی زیادہ رقم نہیں ہوتی ہے نا، تو نہ اس کے پاس اگر پیسہ ہے، نہ وہ سود بھی لے سکتا ہے، اور نہ وہ صدقات قبول کرنا چاہتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے؟ تو وہ قرض لے لے۔ تو اسلام نے اس بات کی رہنمائی کی ہے، اور انسانی معاشرہ آپ دیکھیے، ہم جس انسانی معاشرے میں رہتے ہیں نا، ہر ایک کو یہاں پہ ضروریات پیش آتی رہتی ہے، سب لوگ پیسے والے نہیں ہوتے، ہر ایک کوئی صاحب حیثیت نہیں ہوتا ہے، کوئی امیر ہوتا ہے، کوئی غریب ہوتا ہے، اور کوئی مڈل کلاس ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ غریب اور مڈل کلاس، تو ان دونوں طبقوں کو کبھی کبھی کیا ہوتی ہے، کبھی بڑی سی جو ہے اماؤنٹ کی ضرورت پڑتی ہے، تو پھر وہ کیا کریں؟ تو قرض کی لین دین کر سکتے ہیں، قرض لے سکتے ہیں، قرض دے سکتے ہیں۔ تو جب یہ قرض کا لین دین ہو تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ وہ کیا کریں؟ اس کو لکھ لیا کرے، اور اس میں گواہ بھی بنا لے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ہی سنہرا اصول بتایا ہے کہ جو قرض دینے والا ہے نا، وہ اس کو لکھ لے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی بار قرض لیا ہے، تو لکھوانے کا فائدہ بھی اس میں ہوگا۔ تو لکھوانے کا دراصل فائدہ کیا ہے نا؟ سوچ رہے کہ لکھوائیں کیوں کیا وجہ ہے کہ قرض دے رہے تو ہم لکھوائیں؟ تو اب دیکھیں، لکھوانے کا فائدہ یہ کہ اس کی وجہ یہ کہ آپس کے تعلقات خراب نہیں ہوں گے، یا اگر جس نے قرض لیا ہے اگر وہ کہیں غائب بھی ہو جاتا ہے، یا کہیں دور دراز علاقے میں بھی چلا جاتا ہے، تو اس کی یا موت خدا نخواستہ واقع ہو جاتی ہے، جس شخص نے قرض دیا تھا نا، تو اس کے پاس ثبوت ہوگا، ثبوت ہونا چاہیے نا۔ اگر لکھ لیا جائے گا تو آپس میں تنازع، جھگڑا، فساد اور کڑواہٹ، تعلقات کی خرابی بھی نہیں ہوں گے، جس کی وجہ سے کیا ہوتی ہے؟ اکثر ہو جاتا ہے کہ جب لوگ لکھتے نہیں ہیں تو ان کے پاس ثبوت نہیں ہوتا، اور لوگ لینے والے کیا ہوتے ہیں؟ مکر جاتے ہیں۔ تو اس کو واپس بھی اس طرح سے، جب وہ ایک شخص جو لینے والا ہے یا دینے والا ہے، اگر وہ دینے والا شخص ہے وہ اس کو لکھ لے گا تو اس کو اس کی رقم بھی کیا ہوگی؟ واپس بھی مل جائے گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم ماننے میں کیا ہے؟ اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ تو دراصل لکھنے کی جو کنڈیشن ہے کہ لکھنے کو فرض نہیں کہا گیا ہے، اگر اچھی بانڈنگ ہے، اگر معاملہ ایسا ہو کہ بہت زیادہ آپسی تعلقات بہتر ہوں، یا اپنے والدین کو انسان قرض دے رہا ہے، یا اپنی بیٹی کو ہی قرض دے رہا ہے، یا اپنے بھائی بہن کو قرض دے رہا ہے نا، بہت زیادہ اعتماد والا جو رشتے ہوتے ہیں، یا ہماری کسی سے اتنی زیادہ اعتماد والا یا عدل والا معاملہ ہے، تو ضروری نہیں کہ لکھا بھی جائے، ٹھیک ہے، تو نہ بھی لکھا جائے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن لکھنا دراصل کیا ہے؟ مستحب ہے، پسندیدہ ہے۔ اگر دو مرد میسر نہ آئے تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَاكْتُبُوهُ، کہ تم کیا کرو نا؟ لکھ لیا کرو، تو اس کو لکھ لیا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے لکھنے کا حکم دیا ہے کہ بات دراصل کیا ہے؟ تاکہ پختہ ہو جائے، اور لکھنے کی فائدہ کیا ہے؟ کہ بات پختہ ہو جائے اور یاد رہے کہ کتنا قرض لیا ہے اور کس ڈیٹ کو دینا ہے، یہ بھی انسان کو معلوم ہو جائے۔ تو تحریر میں لکھا جو جائے گا کتنا اماؤنٹ ہے یہ لکھا جائے گا، اور کب دینا ہے یہ بھی لکھا جائے گا۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور لکھنے والا تم میں سے کیا کرے؟ انصاف کے ساتھ لکھے، یعنی عدل اور حق کے ساتھ لکھے، اور لکھنے میں کسی پر ظلم نہ کرے، اور کسی کمی بیشی کے بغیر صرف وہی لکھے جس پر فریقین کا اتفاق ہو۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، لکھنے والا جسے اللہ نے اسے سکھایا ہے نا، لکھنے سے انکار بھی نہ کرے، بس چاہیے کہ وہ لکھے۔ یعنی جو شخص لکھنا جانتا ہے تو لوگ جب اسے لکھنے کے لیے کہیں تو وہ لکھے، اور لکھنے سے وہ انکار بھی نہ کرے، انکار کرنے کی اس کو کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ سکھایا ہے تو وہ جانتا نہیں تھا، اسے بھی چاہیے کہ وہ لکھنا نہیں، اسے جانتا بھی نہیں تھا، جو لکھنا نہیں جانتا اس پر صدقہ کرے اور اسے لکھ دے، کہ جیسا کہ حدیث میں بھی آیا ہے تم کسی کام کرنے والے کی مدد کرو، یا جو کام کرنا نہیں جانتے ہو اسے کام کر دے۔ وَلْيُمْلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور جو شخص قرض لے وہی دستاویز کا مضمون یعنی
بول کر لکھوائے اور اللہ سے خوف کرے، اور جو اس کا مالک ہے یعنی مقروض کاتب کو لکھوائے اور اس کے ذمے کسی قدر قرض ہے اور اس سلسلے میں اللہ سے ڈرے، ولا یبخس منہ شیئا، اور اس میں سے کچھ بھی کم نہ کرے، یعنی کوئی بھی لکھنے میں کنجوسی نہ کرے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا، اور اگر قرض لینے والا بے عقل ہو، یعنی فضول خرچی وغیرہ کی وجہ سے مالی امور میں تصرف سے اسے روک دیا گیا ہو، یا کم عقل ہو، یا بچہ ہو، یا بالغ نہ ہو، اور ضعیفاً، یا کمزور ہو یعنی کہ چھوٹا بچہ ہو، یا مجنون ہو، یا عقل کام نہ کرتا ہو، او لا یستطیع ان یمل ہوا، یا مضمون لکھوانے کی قابلیت نہ رکھتا ہو، عاجزی و درد ماندگی کی وجہ سے یا صحیح اور غلط کو نہ جاننے کی وجہ سے، فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو جو اس کا ولی ہے وہ انصاف کے ساتھ مضمون لکھوائے گا۔ یعنی اگر جو لکھوانے والا ہے تو وہ ضعیف ہے، یا بچہ ہے، یا چھوٹا ہے، یا نہ سمجھ ہے، تو پھر اس کا ولی یعنی کہ جو اس کا سرپرست ہے، باپ ہے یا جو اس کا سرپرست ہے، وہ اس کا مضمون لکھوائے گا، ٹھیک ہے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَینِ مِن رِجَالِکُمْ، اور اپنے میں سے 2 مردوں کو ایسے معاملے کی گواہی کر لیا کرو۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، پھر اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں کافی ہیں۔ عورت کی دراصل یہاں پہ 2 عورتوں کی جو گواہی ہے، اگر 2 مرد میسر نہ آئے تو 2 مرد، اگر 2 مرد میسر نہ آئے تو 1 مرد اور 2 عورتیں گواہ بنا لو، ان میں سے ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر 1 مرد کی جگہ 2 عورتیں یہاں پر ان کی گواہی لی جائے گی، ٹھیک ہے۔ فَإِن يَكُونَ رَجُلَانِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، پھر اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں کافی ہیں۔ عورت کی عقل، دراصل آپ دیکھیں کہ 1 مرد کی جگہ 2 عورتیں لی گئی نا، تو عورت کی عقل کی کمی کی وجہ سے 2 عورتوں کو 1 مرد کے قائم مقام قرار دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں کے گروہ، صدقہ کیا کرو اور کثرت سے استغفار بھی تم کیا کرو۔ میں نے دیکھا ہے کہ جہنم میں اکثریت تمہاری تھی، یعنی کہ جہنم میں جو زیادہ تر عورتیں تھیں، زیادہ تعداد جن کی تھی وہ عورتوں کی تھی، کثیر تعداد عورتوں کی تھی۔ انتہائی سمجھ بوجھ رکھنے والی ایک عورت نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، کیا وجہ ہے کہ جہنم میں ہماری اکثریت کیوں تھی؟ فرمایا، اس لیے کہ تم بہت لعنت بھیجتی ہو اور اپنے شوہروں کی نافرمانیاں کرتی ہو۔ میں نے نہیں دیکھا کہ تمہارے عقل و دین میں ناقص ہونے کے باوجود کوئی عقل مند آدمی تم پر زیادہ غالب ہو۔ اس نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، ہم میں دین اور عقل کی کیا کمی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقل کی کمی کی وجہ سے 2 عورتوں کی شہادت 1 مرد کے برابر رکھی گئی ہے، تو یہ عقل ہی کی کمی ہے۔ اور کچھ راتیں یہ نماز نہیں پڑھتی، یعنی کہ حیض کی مدت، اور نہ رمضان کے روزے رکھ سکتی ہیں، تو یہ دین کی کمی ہے۔ تو یعنی کہ جب ان کے اوپر یہ وقت آتا ہے، یہ ٹائم آتا ہے 7-8 دن کا، 6-7 دن کا، تو یہ کیا ہوتا ہے، ان کا ایمان بھی کم ہو جاتا ہے، دین بھی کم ہو جاتا ہے نا، اس لیے۔ اور آپ دیکھیں کہ دراصل یہاں پہ 1 مرد کے بدلے 2 عورتوں کی گواہی، اس آیت پر بہت سارے لوگوں نے اعتراض کیا، خصوصاً عورتوں نے اعتراضات کیا۔ ایسی عورتیں جن کو اسلام سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، ہاں وہ اسلام کو مغربی نقطۂ نظر سے دیکھتی ہیں، اور انہوں نے یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ اگر عورت کی گواہی آدھی ہے نا، تو پھر عورت کا دین بھی آدھا ہونا چاہیے، نعوذ باللہ۔ ایک جگہ اہل مغرب کی تقلید میں عورتیں نے جلوس نکالا، یعنی کہ سب خواتینوں نے جلوس نکالا، اور یہ جلوس نکالنے والی عورتوں کا نام ابوا آرگنائزیشن، یہ مغربی خواتین تھی، اور انہوں نے بڑے بڑے بینر لگائے، اور انہوں نے کہا کہ عورتوں کی حق تلفی ہوتی ہے، اور انہوں نے اسلام اور عورت کو تضحیح کا نشانہ بنایا۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ عورت کو اسلام نے تضحیح کا نشانہ بنایا ہے۔ یہ ابوا آرگنائزیشن کی مغربی زدہ خواتین تھیں، جنہوں نے یہ ڈیمانڈ کیا تھا کہ اگر عورت کا حق مرد سے آدھا ہے، نصف ہے، تو گواہی دینے میں تو فرائض بھی کیا ہوں، آدھے ہونے چاہیے۔ ان لوگوں نے مطالبہ کیا تھا کہ نماز بھی ہاف ہو جائے، نماز جو 5 وقت کی جگہ کیا ہو جائے، عورتوں کے لیے 2.5 وقت کی، روزے
30 روزوں کی بجائے وہ 15 دن کے روزے رکھیں، آدھا حج بھی ہو، آدھا حج فرض ہونا چاہیے، استغفر اللہ نا، نعوذ باللہ۔ تو دراصل یہ جو خواتین تھیں ان کو اسلام سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، یہ تو بس سستی شہرت چاہتی تھی، نیم فیم چاہتی تھی، اور حکومت کو مرعوب کرنا چاہتی تھی، اور سادہ لو مسلمان عورتوں کو اسلام برگزشتہ کرنا چاہتی تھی۔ مساوات مرد و زن کے نام پر یہ ایسی عورتوں کو اپنے پنجے میں کسنا چاہتی تھی۔ تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک مرد کی گواہی کی اور 2 عورتوں کی گواہی رکھ کر یہ عورتوں پر نعوذ باللہ ظلم کیا ہے؟ تو جواب ہے نہیں۔ اس بات کو ہمیں ایک ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اور اس بات کی ہمیں ضروری نالج ہونا چاہیے۔ کل کو جب آپ علم کے میدان میں کھڑے ہوں تو آپ کے پاس بھی لوگ آرگیومنٹ لے کر اسی طرح کے آئیں گے، اسی آیت کو لوگ ہائی لائٹ کرتے ہیں اور کوشچن آنسر کرتے ہیں، تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں اس میں کیا جواب دوں نا۔ تو یہاں پہ یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں حکم دیے ہیں وہ ہم سب کو کیا ہیں، ہم سب کے بھلے کے لیے ہیں۔ تو ہمیں اس بات کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ اسلام نے جو عبادت کے لحاظ سے مرد اور عورت میں جو تفریق نہیں کی ہے، ٹھیک ہے، عبادت کے لحاظ سے اسلام نے مرد و عورت میں کوئی بھی تفریق نہیں کی ہے۔ اعمال ہو یا عبادت، دونوں میں کیا ہے، دونوں کو اس کا اجر ملے گا، کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ لیکن جسمانی طور پر اللہ تبارک تعالیٰ نے عورت کو کمزور بنایا ہے، عورت کو نازک کا ٹائٹل دیا گیا ہے، نازک لہر کہی جاتی ہیں۔ جب ہم عورتوں کو کوئی نازک بلاتا بھی ہے نا تو ہم سب بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ دیکھو ہم کو نازک کہا جا رہا ہے۔ لیکن جب آدھی گواہی پر کچھ عورتیں ہیں نا آپے سے باہر ہو جاتی ہیں، کہتی ہیں ہمارا حق مارا گیا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے عورتوں کو کمزور بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے اندر کچھ ایسی چیزیں رکھی ہیں، عورتیں پیریڈ سے ہوتی ہیں نا تو وہ چڑچڑی ہو جاتی ہیں، ان کی ہارمونز چینجنگ ہوتی ہے، عورتیں اس میں چڑچڑی ہو جاتی ہیں، رونا دھونا چیخنا چلانا ان کے اندر ہوتا ہے، تکلیفیں ہوتی ہیں، پیٹ میں مروڑ ہوتی ہے، پیروں میں درد ہوتا ہے، کمر میں درد ہوتا ہے، تکلیفیں پہ تکلیفیں ہوتی چلی جاتی ہیں۔ بعض وقت عورتوں کو تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور جب عورت پیگننٹ ہوتی ہے تب بھی وہ کیا ہوتی ہے، کافی کمزور ہو جاتی ہیں، پورا جسم کیا ہوتا ہے، کمزوری کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ ایک طرف بچہ پیٹ میں جو پل رہا ہوتا ہے تو وہ خون چوس رہا ہوتا ہے نا، خون انسان کی باڈی سے کم ہو رہا ہوتا ہے، کہاں طاقت رہتی ہے نا، انسان چلنے پھرنے کا بھی محتاج ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان کی ذہنی کمزوری بھی آ جاتی ہے، اور وہ بھی کیا ہوتی ہے، چڑچڑی ہو جاتی ہے، بعد میں رونے بھی لگتی ہے، کچھ سمجھ بھی کبھی کبھی نہیں آتا ہے۔ مرد کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جسمانی قوت عطا کی ہے نا، تو لہٰذا اس پر دوہری ذمہ داری بھی ڈالی ہے۔ معاشرے کی جو ذمہ داری ڈالی ہے اللہ تعالیٰ نے مرد پر ڈالی ہے نا، اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے کمزور پیدا کیا ہے، اس حساب سے اس پر ذمہ داری بھی ویسی ہی ڈالی گئی ہے۔ یہ گواہیاں دینا، یہ سارے باہر کے بزنس کے معاملات، اس کا عورت سے کیا تعلق ہے نا؟ اسلام عورت کو گھر سے باہر کھینچ کر لانا ہی نہیں چاہتا ہے، اس لیے یہ عدالتوں کی گواہیاں میں عورتوں کو رکھا ہی نہیں گیا ہے کہ کیوں یہ معاملات زبردستی دخل اندازی کریں اور اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالیں۔ کیا معمولی بات ہے گواہی دینے جانا؟ اگر ذرا سی کوئی گواہی دینے جاتا بھی ہے تو جو گواہی دیتا ہے نا اس کو دوسرے دن سے ہی دھمکیاں ملنا شروع ہو جاتی ہیں، اور ان سب چکروں میں کہاں پڑ جاتا ہے نا، وہ سوچتا ہے ہم کہاں ان سب چکروں میں پڑ گئے۔ تو جہاں عورت کا کوئی انرولمنٹ نہیں، جہاں بزنس میں عورت کی کوئی ضرورت ہی نہیں، اس کے باوجود بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے وہاں رکھا ہے کہ وہاں 2 عورتوں کی شہادت لی گئی ہے اس سے، یعنی عورتوں کو اس پر خوش ہو جانا چاہیے۔ جہاں بزنس کے معاملات صرف مرد ہی نپٹاتے ہیں، جس طرف عورتوں کے جانے کا کوئی تصور بھی نہیں تھا، اس کے باوجود اللہ تبارک تعالیٰ نے اس فیلڈ میں یعنی دفتری معاملات میں، کاغذی معاملات میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے عورتوں کی گواہی کو قابل قبول سمجھا۔ اور یہاں پر 2 عورتوں کی گواہی کی بات نہیں، یہاں پر کہا ہے کہ 2 عورتیں ہوں گی اور ایک ہی گواہی دے گی۔ یہ الفاظ ذرا غور کرنے کے قابل ہیں۔ ان تدل احداہما فتذکر احداہما، کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے گی، گواہی کیا ہوگا، ایک ہی دے گی۔ سیرت کی کتابوں میں سے ایک بہت انٹرسٹنگ واقعہ ہمیں ملتا ہے امام شافعی کی والدہ کا۔ آپ دیکھیں گے کہ اس زمانے میں اگر بچے ٹیلنٹڈ ہوتے تھے تو ان کی مائیں بھی ویسے ہی ہوتی تھیں، اسی بنا پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی گودوں میں ایسے بچے پروان چڑھائے جو بڑے بڑے عالم دین بنے۔ امام شافعی کے حافظے کے بارے میں آپ لوگوں کو تو معلوم ہی ہوگا نا کہ ان کو
ایک وقت میں 10,000 ایسے مقولے یاد تھے جاہلیت کے زمانے کے، اور پھر 10,000 سے زیادہ ان کو اشعار یاد تھے۔ وہ جو چیز ایک بار پڑھ لیتے تھے نا وہ ان کو یاد ہو جاتی تھی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ وہ حافظ قرآن بھی تھے۔ امام شافعی کی جو والدہ کے بارے میں آتا ہے کہ کسی بنا پر ان کے محلے کی جو 2 خواتین کو عدالت میں گواہی کے لیے بلایا گیا، جب گواہی کے لیے بلایا گیا تو یہ دونوں خواتین گئیں، تو جو دوسری خواتین تھیں جب اس سے جج نے پوچھا کہ اس نے گواہی دے دی، یعنی کہ جو دوسری خاتون تھی جب اس سے جج نے پوچھا تو اس نے گواہی دے دی۔ امام شافعی کی والدہ سے بھی جج نے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جب اگر ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے۔ جب عورت یہ بھولی ہی نہیں تو میں اسے کیوں گواہی دوں، کیوں اس کی گواہی دوں، میں اسے کیوں یاد دلاؤں نا۔ تو جج بھی کیا ہو گیا، خاموش ہو گیا، کیونکہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ دونوں عورتیں گواہی دیں گی، گواہ بنیں گی دونوں، لیکن گواہی ایک کی ہی ہوگی، اور اگر پہلی والی بھول جائے تو دوسری عورت اسے یاد دلا دے گی، ورنہ گواہی ایک ہی عورت کی کافی ہے۔ تو ہمیں دین معلوم ہونا چاہیے نا، اسلام ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ ہمیں آج دین کی معلومات ہی نہیں ہیں، بس لوگوں نے ہوا اڑا دی اور لوگوں نے نعرے جلوس لگا دیے تو ہم بھی بس انہی کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور انہی کے پیچھے لگ گئے اور ہاں میں ہاں ان کے ملانے لگ گئے۔ ہاں صحیح بات ہے، اسلام نے نا عورتوں کو بڑا ظلم کیا ہے نا، اسلام نے عورتوں پر بڑا ظلم کر رکھا ہے۔ واقعی میں نا یہ تو بہت بڑی ظلم کی بات ہے نا، اسی طرح سے ہمارے آرگیومنٹ ہوتے ہیں، عورت پر اسی طرح ظلم کی باتیں ہوتی رہتی ہیں نا، اسی طرح سے یہ سب ہاں میں ہاں ہم سب ملاتے رہتے ہیں، اور جو سنا اور سنائی میں ہم نے ہاں میں ہاں ملا دی۔ کوئی تحقیق نہیں کی ہم نے، کوئی علم نہیں حاصل کیا ہم نے، کوئی ریسرچ نہیں کی ہم نے کہ اسلام کیا حکم دیتا ہے۔ کبھی ہم نے قرآن اٹھا کے پڑھا بھی نہیں، بس لوگوں نے جلد سے نعرے جلوس لگائے اور ہم بھی انہی کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے، علم حاصل کرنا ہے۔ ممن تردون من الشہداء، جن کو تم گواہ پسند کرو۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ گواہوں کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ عادل ہو۔ ان تضل احداہما، یہ کہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے، یعنی 2 عورتوں میں سے ایک جب شہادت کو بھول جائے، فتذکر احداہما الاخری، تو دوسری اسے یاد دلا دے گی۔ تو اس سے یہ بھی پتہ تو اسے بھی وہ یاد آ جائے گا جس کے بارے میں گواہی لی گئی تھی۔ وَلَيَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور جب گواہی کے لیے طلب کیا جائے تو انکار نہ کرے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ گواہوں کو جب گواہی کے لیے بلایا جائے تو وہ اسے قبول کر لے اور آ جائیں۔ حضرت ابن عباس رضی تعالیٰ عنہما اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ اس آیت میں جو حکم بیان کیا گیا ہے وہ عام ہے اور گواہ بننے اور گواہی دینے کی دونوں حالتوں کے لیے ہی ہے۔ وَلَا تَأْسَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، اور قرض تھوڑا ہو یا بہت مقرر مدت تک اسے لکھنے میں کاہلی نہ کرو۔ وَلَا تَسْأَمُوا، یعنی مقرر مدت تک حق لکھنے میں تم اکتاؤ نہیں، خواہ قلت ہو و کثرت سے اعتبار سے، اس کی کوئی بھی حالت ہو۔ ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادۃ وادنی الا ترتابوا، یہ بات اللہ کے نزدیک نہایت قرین انصاف ہے، اور شہادت کے لیے بھی یہ بہت درست طریقے ہے، اور اس سے تم کو کسی طرح کا شک شبہ بھی نہ پڑے گا۔ یعنی یہ جو ہم نے تمہیں حکم دیا ہے نا، قرض لکھ لیا کرو، جب کہ اس کا تعلق کسی میعاد معین سے ہے، تو یہ اللہ کے یہاں نہایت قرین انصاف ہے، یعنی گواہی کے لیے نہایت درست طریقہ ہے۔ اس سے شاہد کے لیے ثابت قدمی حاصل ہوگی کہ جب وہ کچھ لکھے پھر اپنی اس تحریر کو دیکھنے تو اس سے گواہی بھی یاد آ جائے گی، کیونکہ نہ لکھنے کی صورت میں بھول جانے کا احتمال بھی ہوتا ہے۔ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، اور اس سے تمہیں کسی طرح کا شک شبہ بھی نہیں پڑے گا، یعنی لکھنے کی صورت میں تمہیں شک شبہ بھی نہیں پڑے گا، اور اختلاف کے وقت تم میں دستاویز کی طرف رجوع کر لو گے تو تم نے لکھا ہوگا، تو اس سے تمہارے بیچ کسی بھی قسم کا شک شبہ کے بغیر فیصلہ ہو جائے گا۔ الا ان تکون تجارتا حاضرتا تدیرونها بینکم فلیس علیکم جناح الا تکتبوها، ہاں اگر سودا دست بدست ہو جو تم آپس میں لیتے ہو، تو اگر ایسے معاملے کی دستاویز نہ لکھو تو تم پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ یعنی جب سودا نقد اور دست بدست یعنی کہ ہاتھوں ہاتھ لیا جا رہا ہو
تو اس کی اگر دستاویز نہیں ہے، لکھنا نہیں ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس صورت میں کیا ہے، کسی خرابی کا کوئی ڈر نہیں ہوتا، یعنی کہ ہر چیز ہم نے پیسہ ادھر دیا اور ہم کو فوراً ہمارا سامان مل گیا، اگر ہم اس وقت نہیں لکھوائی کراتے ہیں تو کوئی بھی اس میں حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور جب خرید فروخت کیا کرو تو بھی کیا کرو، گواہ کر لیا کرو۔ یہ حکم منسوخ ہے اور اس کا ناسخ یہ ہے فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، سورہ بقرہ آیت 283۔ اور اگر کوئی کسی کو امین سمجھے تو امانت دار کو چاہیے کہ وہ صاحب امانت کی امانت ادا کر دے۔ یا یہ حکم استحباب پر محمول ہے اور وجوب پر نہیں ہے، اور اس کی دلیل خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، جسے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے عمارہ بن خزیمہ انصاری سے روایت کیا ہے کہ ان کے چچا نے، جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے ہیں، ان سے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی سے ایک گھوڑا خریدا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے پیچھے لگا لیا تاکہ اس گھوڑے کی رقم ادا فرمائیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی تشریف لے جانے لگے، جبکہ اعرابی کی جو رفتار تھی وہ سست تھی۔ راستے میں لوگوں کی اس اعرابی سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے اس کے گھوڑے کی قیمت لگانا شروع کر دی، کیونکہ انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے خرید چکے ہیں، حتیٰ کہ بعض لوگوں نے اس سے بھی زیادہ قیمت لگا دی جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خریدا تھا۔ یہ سن کر جو اعرابی نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے آواز دی اور اپنا ارادہ بدلتے ہوئے کہا کہ اگر گھوڑا خریدنا چاہتے ہو تو خرید لو، ورنہ میں یہ کسی اور کو بیچ دوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعرابی کی آواز سن کر کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، کیا یہ گھوڑا میں نے تم سے خرید نہیں لیا تھا؟ اعرابی نے جواب دیا، نہیں، اللہ کی قسم میں نے تو یہ آپ کو نہیں بیچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، بلکہ میں نے تو اسے تم سے خرید لیا تھا۔ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اعرابی کے پاس جمع ہو گئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اعرابی کی اس مسئلے میں گفتگو ہو رہی تھی تو اعرابی نے اپنی گفتگو کے دوران میں کہہ دیا کہ اچھا، اگر یہ گھوڑے میں آپ کو بیچا ہے تو کوئی گواہ پیش کریے۔ چنانچہ جو بھی مسلمان آتا وہ اس اعرابی سے یہ کہتا کہ تم پر بہت افسوس ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ سچی بات فرماتے ہیں۔ حتیٰ کہ جب خزیمہ رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس اعرابی کی گفتگو سنی اور اعرابی کی یہ بات بھی سنی، تو آپ کوئی گواہی پیش کرے کہ یہ گھوڑا میں نے یہ گھوڑا آپ کو بیچا ہے۔ تو حضرت خزیمہ کہنے لگے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم نے یہ گھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خزیمہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے، تم یہ گواہی کس بنا پر دے رہے ہو؟ انہوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، اس لیے کہ آپ تو ہمیشہ سچ ہی فرماتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کو 2 مردوں کی شہادت کے برابر قرار دیا۔ 2 مردوں کی شہادت کے برابر خزیمہ کی گواہی ہوئی۔ ولا یضار کاتب ولا شہید، اور کاتب دستاویز اور گواہ معاملہ کرنے والوں کا کسی طرح کا نقصان نہ کرے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ کاتب اور گواہ نقصان نہ کریں، کہ کاتب جو لکھ دیا جائے اس کے خلاف لکھ دے اور گواہ جو سنے اس کے خلاف گواہی دے یا اسے بالکل چھپا لے۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اگر تم لوگ ایسا کرو تو یقیناً یہ تمہارے لیے گناہ کی بات ہے، یعنی اگر تم نے اس کی مخالفت کی جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے اور وہ کام کیا جس سے تمہیں منع کیا گیا ہے تو یہ تمہارے لیے گناہ کی بات ہے اور تم اس سے بچ نہ سکو گے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، اس کی اطاعت بجا لاؤ، اس کے حکم کی پیروی کرو جس نے منع فرما دیا ہے، اور اس سے باز آ جاؤ۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور وہ تم کو سکھاتا ہے تاکہ تم کیا ہو، متقی بن جاؤ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہترین اصول بتائے ہیں، بہترین انسان کو معاشرے میں مینیج کرنے کے اصول بتا دی تاکہ انسانی جو معاشرہ ہے، جو مسلمان کا جو معاشرہ ہے، باعث سکون والا ہو، کسی طریقے کی کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز جاننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے جو تم کرتے ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔